بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ تمام دوستوں کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کہانی کا ٹائٹل آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا، جنات انہیں آخرکار اپنے ساتھ لے ہی گئے۔ کہاں لے گئے اور کیوں لے گئے، یہ تو آپ لوگ کہانی سنیں گے تو ہی آپ لوگوں کو پتہ چلے گا۔ کہانی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ یہ کہانی شاہ جہان اور سعید احمد کی ہے۔ شاہ جہان ایک ایسی لڑکی جس کے والدین بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، جس نے ہمیشہ دکھ، تکلیف، درد یہ سب ہی دیکھے۔ کبھی اپنے خالہ کے ہاں تو کبھی پھپھو کے ہاں، کبھی ماموں کے ہاں تو کبھی چاچا کے ہاں وہ پلی بڑھی۔ وقت گزرتا گیا، وقت کے ساتھ ساتھ وہ جوان ہو گئیں اور ان کے بڑوں نے فیصلہ کیا ان کی شادی کرنے کا۔ جب ان کی شادی کر دی گئی سعید احمد سے شادی ہونے کے بعد ان کے تمام دکھ، درد، تکالیف دور ہو گئی۔ ان کو محبت، پیار، خیال، ہر چیز سعید احمد سے ملی۔ وہ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ سعید احمد ماشاءاللہ سے ایک حافظ قرآن اور بہت ہی خوبصورت قرأت کرنے والے انسان تھے۔ ان کی قرأت بے حد خوبصورت تھی۔ جب وہ قرأت کیا کرتے تھے تو انسان تو کیا، جنات بھی ان کے عاشق ہو جاتے تھے۔ ان کی آواز بے حد خوبصورت تھی۔ ماشاءاللہ سے وہ ڈرتے نہیں تھے کسی بھی چیز سے، تو جنات اکثر ان کے ساتھ شرارتیں کیا کرتے تھے۔ فجر کے ٹائم بھی شرارت کیا کرتے تھے۔ جب وہ سو رہے ہوتے تھے، اذان کا ٹائم ہوتا تھا، وقت نماز ہوا جاتا تھا، تو جنات کبھی ان کی چادر کھینچ دیا کرتے تو کبھی ان کا پاؤں اٹھا دیتے، کبھی ان کے پیروں میں گدگدی کیا کرتے تھے۔ اتفاق سے کبھی وہ شاہ جہان کے ساتھ بھی کبھی کبھی یہی حرکتیں ہو جاتی تھیں۔ شاہ جہان ایک دم سے گھبرا جاتی، اٹھتی اور اپنے شوہر کی چارپائی پہ آ جاتی اور وہ کہتی، سعید احمد کی کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے۔ تو سعید احمد انہیں یہی کہتے ہیں، کچھ نہیں، ایسے ہی ہو رہا ہوگا، تمہارا وہم ہوگا۔ جو ہی وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا، کہتے ہیں جنات کو ان کی آواز اتنی زیادہ پسند تھی کہ جنات نے کئی بار ان سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ہماری وادی میں چلیں، ہم وہاں آپ سے روزانہ تلاوت سنا کریں گے، مگر وہ ہر بار انکار کر دیتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ جب وہ فجر کی نماز کے بعد مسجد سے نکل رہے تھے تو اچانک سے وہ غائب ہو گئے۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن وہ غائب ہی رہے۔ لوگوں نے ڈھونڈا، مساجد میں اعلانات ہوئے کہ نہ جانے اچانک سے وہ کہاں غائب ہو گئے، کہاں چلے گئے۔ 3 دن بعد، فجر کے بعد ہی وہ اپنے گھر واپس آئے۔ جب شاہ جہان نے ان سے پوچھا، آپ کہاں تھے 3 دن تک، بنا بتائے آپ کہاں چلے گئے تھے، ہم کتنا پریشان تھے، تو انہوں نے بتایا کہ جنات انہیں اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ وہ انجان سی جگہ تھی، کیا جگہ تھی وہ خود بھی بتانے سے قاصر تھے، مگر انہوں نے یہی بتایا کہ جنات میری قرأت سننے کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اگر میں وہاں جا کے قرأت سنا دیتا تو میں وہاں سے واپس لوٹ کے نہیں آ سکتا تھا۔ اور انہوں نے ایک بات اور کہی کہ مجھے میری امی کی اجازت نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کو قرأت نہیں سنا سکتا۔ آپ میری امی کی اجازت کے بغیر مجھے یہاں لے کے آئے ہیں تو میری امی بہت پریشان ہوں گی، ناراض ہوں گی۔ جس طرح ہم ماں کا بہت احترام کرتے ہیں، جنات بھی اسی طرح اپنی ماں کا بہت احترام کرتے ہیں۔ اپنی ماں کی اجازت کے بغیر وہ کچھ نہیں کرتے۔ کہتے ہیں اگر انہیں یہ کہہ دیا جائے کہ میری ماں کی اجازت نہیں ہے کسی بھی چیز کے لیے، تو وہ آپ کو واپس چھوڑ جاتے ہیں، آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتے۔ تو ایک بار ایسا واقعہ ہوا، اس کے بعد دن گزرتے گئے۔ ایک دن شاہ جہان نے کہا کہ مجھے اپنی خالہ کے گھر جانا ہے۔ سعید احمد نے کہا، نہیں تم نہیں جاؤ گی، تمہارے بغیر میرا دل نہیں لگتا۔ مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے جانا ہے، میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی کسی اپنے کے پاس جاؤں، میں بھی کسی اپنے کو دکھ سناؤں، حال چال سناؤں۔ اسی بات پہ ان دونوں میں بحث ہو گئی۔ بحث ہوتے ہوتے اتنی زیادہ بحث بڑھ گئی، ان کے شوہر نے کہا کہ نہیں، اگر تم مجھے چھوڑ کے گئیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر مٹی کا تیل ڈال لیا۔ انہوں نے کہا، اگر شاہ جہان تم مجھے چھوڑ کے گئیں تو میں اپنے آپ کو آگ لگا دوں گا۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے شاہ جہان رک گئی، مگر وہ اپنے شوہر سے بے حد ناراض تھیں کہ انہوں نے اسے جانے نہیں دیا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے، رمضان آ گئے۔ رمضان میں وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں قرأت کر رہے تھے۔ قرأت کرتے کرتے اچانک سے ان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ ان کو لوگ اٹھا کے ہاسپٹل لے کے گئے۔ ہاسپٹل لے جانے کے بعد ان کا علاج وغیرہ ہوا اور وہ گھر آ گئے۔ تو پتہ چلا جنات ان کا جسم تو وہیں چھوڑ گئے تھے، مگر ان کی روح کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔
تو وہاں پہ جو کچھ ہوا اللہ بہتر جانتا ہے یا یہ وہی جانتے ہیں، مگر انہوں نے جو اپنے منہ سے کہانی سنائی، اپنے اوپر بیتی ہوئی باتیں، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اس کے بعد ان کی دن بہ دن طبیعت اسی طرح خراب رہنے لگی۔ ایک دن وہ فجر کی نماز کے لیے مسجد گئے تو وہاں سے واپس لوٹے ہی نہیں۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن تو کیا پورا مہینہ گزر گیا، مگر سعید احمد کا کوئی پتہ نہیں، کہاں چلے گئے کہاں نہیں۔ لوگوں نے الگ الگ جگہوں پہ ڈھونڈا، الگ الگ جگہ، الگ الگ مساجد میں اعلانات کروائے، مگر ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ پھر ایک دن اچانک ہی وہ اپنے گھر کی کوریڈور میں لیٹے ہوئے ملے۔ لوگوں نے آ کے گھر میں جو داخل ہوا پہلے، انہوں نے آ کے دیکھا سعید احمد وہاں لیٹے ہوئے ہیں۔ انہیں آ کے اٹھایا، جگایا، تو مگر وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ کچھ بول سکتے۔ ان کو اٹھا کے اندر لے کے گئے، چارپائی پہ لٹایا، ان کو پانی وغیرہ پلایا، تو انہوں نے بتایا کہ جنات نے انہیں اپنی قید میں رکھا ہوا تھا۔ وہ 1 مہینے سے جو غائب تھے وہ جنات کے قبضے میں تھے۔ وہاں سے وہ واپس آ تو گئے، مگر ان کی طبیعت دن بہ دن گرتی چلی گئی، سنبھل ہی نہیں پائیں۔ ایک دن ان کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ مگر کہتے ہیں، شاہ جہان بتاتی ہیں کہ دنیا کی نظر میں تو وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، مگر جنات ان کی روح کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اب یہ سچ ہے یا جھوٹ، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یا جس کے اوپر بیتی وہ جانتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی تو آپ میری کہانی کو لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جنات آخرکار انہیں اپنے ساتھ لے گئے اپنی وادی میں، کیونکہ ان کی قرت بہت اچھی تھی، اس وجہ سے۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ تمام لوگوں کو اگر میری کہانیاں پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو ایک بار پھر آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔